ہے کہ آگے چل کر ایک اور دن ایسا آنے والا ہے 31 اکتوبر، اس دن اچانک کوئی بات بن سکتی ہے، اچانک کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، اچانک کوئی ٹینشن آ سکتی ہے، اور وہ ٹینشن ہے ہمارے بہت ہی بڑے کلیدی افسر ہیں ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو پچھلے سال بھی آئی تھی ٹینشن، اب پھر وہی ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے پہلے 2-3 دن میں وہ ٹینشن ان کو پھر آئے گی۔ اس سبب وہ شاید ٹینشن نہ ہو جو پچھلے سال والی تھی، اب کے کوئی اور ذاتی ٹینشن ہو سکتی ہے، ملک کی ٹینشن ہو سکتی ہے، بہرحال ٹینشن آنے جو والی ہے۔ صورتحال چل رہی ہے اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ ٹینشن ہوگی۔ ہاں جی، 31 جو خبریں آ رہی ہیں سرحد کے اس پار سے، جو خبریں آ رہی ہیں، دشمن جو عزائم لے کے بیٹھا ہوا ہے، پھر ملک کے اندر جس طرح سے کچھ لوگ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایما پر، تو یہ تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب ایک آخری سوال آپ سے، جی یہ بارڈرز کی صورتحال، ایل او سی کی صورتحال، بھارت کی طرف سے ادھر ادھر کوئی مہم جوئی کا اندیشہ ہے؟ سر بہت زیادہ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور جو 2 پلانر اکٹھے ہونے والے ہیں دسمبر کے تیسرے ہفتے میں وہ اکٹھے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی واقعہ آتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، وہ جب بھی آئے ہیں واقعہ لے کر آئے ہیں، وہ آ رہے ہیں دسمبر میں، آ رہے ہیں 22 دسمبر کو آ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی واقعہ آنا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یا روس سے کوئی واقعہ شروع ہوگا یا ادھر سے کوئی واقعہ شروع ہوگا، لیکن یہ انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب میں اس کو صرف ریلیٹ کر لوں، پھر آپ نے کہا کہ ایک اہم شخصیت ہماری، ان کے لیے ٹینشن آ رہی ہے، تو ظاہر ہے جو پھر یہ اس ٹینشن کا تعلق تو ڈائریکٹ ان سے ہے۔ یہ 31 اکتوبر کو پتہ چلے گا کہ وہ کس قسم کی ٹینشن ان کو آ رہی ہے، ٹینشن آ رہی ہے، اور وہ اچانک بیٹھے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایسی سیاسی طور پر کوئی صورتحال اپنا نیا روپ اختیار کرے گی کہ وہ پھر پتہ چل جائے گا کہ اس ٹینشن کا کیا اثر ہوگا۔